إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 285 تک جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا اپنا، الحمدللہ۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ آ گئی تھی؟ 285 میں ہم نے جو پڑھا، 285 تک ہم نے کل جو پڑھا تھا تو وہ بات ہمیں سمجھ آ گئی تھی نا سب کو؟ کچھ ایسا جو نہ سمجھ آیا ہو؟ سمپل سا تھا سب کچھ۔ جو بات اس کے اندر ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ شعوری طور پر ایمان لانا، اور کیسا ایمان لانا؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے، اور جیسا کہ صحابہ اکرام ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ اور پھر وہ جو شعوری ایمان ہے وہ ہمیں اس کیفیت میں لے کے جاتا ہے، ہمیں یہ ریئلائز کراتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے ہمیں اس کو ایز اٹ از ماننا ہے۔ تبھی صحابہ کرام نے کہا، کیونکہ چونکہ انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا تھا، اس کی معرفت پائی تھی، انہوں نے یہ چیز سیکھ لی تھی کہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، وہی اس چیز کا حقدار ہے، نہ کہ اپنی رسومات یا اپنے رواج یا اپنے کانسیپٹس یا اپنی چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ تو انہوں نے کہا قالوا سمعنا واطعنا، اور اس میں ہم نے یہ چیز یہ سیکھی کہ سننا ضروری ہے۔ جب تک ہم سنیں گے نہیں، اور سنیں گے بھی کیسے؟ اپنے تمام جو تعصبات ہیں، جو تمام ہمارے دلوں میں پہلے سے جو ایک بندھی ہوئی چیزیں ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی جڑ پکڑے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں پہلے نکال کے سائڈ پہ رکھ کے پھر ہم جب قرآن سنتے ہیں، صحیح حدیث سنتے ہیں، تو پھر ہم اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تعصبات کے ساتھ سنتے ہیں اور اس اپنے تعصب پر قرآن کی آیت یا حدیث کو جج کرتے ہیں اور پھر اس کو لیتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر ہم اطاعنا بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر اطاعنا میں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط ہے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازم کرنی ہے، لازمن کرنی ہے۔ اور اس کے باوجود پھر صحابہ کرام کا جو یہاں پر طرز عمل ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود، تمام اعمال کرنے کے باوجود بھی کس چیز کا خوف تھا ان کو؟ کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے یا ہم نے کوئی کمی بیشی نہ کر دی ہو، تو ہم اللہ سے اس چیز کی بخشش مانگتے ہیں۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اور یہ جو لفظ ہے غفرانک ربنا، یہ انسان کی عاجزی شو کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور جب تک انسان عاجزی نہیں دکھاتا، خود عاجز اپنے اندر، جیسے کل بھی ذکر ہوا تھا کہ اگر اس کے دل میں تکبر ہے، چاہے وہ اس کے نیکیوں کا تکبر ہے، چاہے وہ اس کے علم کا تکبر ہے، تو کوئی بھی جب تک کہ وہ اس سے نجات حاصل نہیں کرتا، تکبر سے نجات حاصل نہیں کرتا، وہ عاجزی اس کے اندر نہیں آتی، تب تک وہ اطاعت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ پھر سمیانہ تک تو کرتا ہی ہے لیکن اطاعت کے اس پہ نہیں جاتا پوری جس طرح سے اطاعت کرنی چاہیے، بلکہ اس کا ہر عمل اس کو مزید تکبر کی طرف لیتا جاتا ہے۔ اور پھر وإلیک المصیر، تو پلٹنا ہے صرف اللہ کی طرف دو طریقے سے۔ آخرت تو معروف ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر جو مقصد ہے کہنے کا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پلٹ کے آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ اصل معاملہ تو آپ نے ہی ہمارا اس پہ فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں بھی صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا دنیا میں بھی، تو وہ کیا تھا کہ ہر معاملے میں وہ اللہ ہی کی طرف پلٹتے تھے، چاہے مشکل وقت ہو، اختلاف ہو، غم ہو، پریشانی ہو، خوشی ہو، فتح ہو، کچھ بھی ہو، تو انہیں پلٹ کر کس طرف جاتے تھے؟ اللہ کی طرف۔
اللہ کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے کہ اس معاملے میں ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، کسی بھی چیز میں جس میں تمہارا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس میں فحکمہ الی اللہ، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے. سورہ شورى آیت نمبر 10. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بھی عمل جو ہے، چاہے وہ خوشی کا ہے موقع ہے یا غم کا موقع ہے یا مشکل کا موقع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اس میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ان تعلیمات پر کیسے عمل کر کے دکھایا ہے. تو وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہر جگہ پر، دنیا میں بھی زندگی میں بھی ہم اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. ٹھیک. اور آخرت میں تو پھر وہی بات کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو دنیا میں انا للہ کریں گے تو پھر وہ الیہ راجعون و انا الیہ راجعون جو ہے اس کا کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہوگا، اور ہم اس پہ انشاءاللہ العزیز جب اللہ کے پاس جائیں گے تو آنر کیے جائیں گے انشاءاللہ. آمین. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب جب انسان اس حد تک اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، اس حد تک اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اپنے الودود ہونے اور الرحیم ہونے اور الحکیم اور العلیم ہونے کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیسا کرتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے پر وہ بوجھ نہیں ڈالتے جو وہ سہار نہیں سکتا، جس کی اس میں وسعت نہیں ہے. نہ آزمائش کے معاملے میں، یعنی امتحان بھی اللہ تعالیٰ بندے سے وہی لیتے ہیں جتنی اللہ نے اس کی کیپیبلٹی رکھی ہوتی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کی. بات یہ ہو رہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اگر اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں تب بھی اس سلیبس سے باہر نہیں لیتے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں ہی نہیں دی تو اس پر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی آزمائش نہیں ڈالیں گے جو آنکھوں سے ریلیٹڈ ہے. ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک گاؤں میں پیدا کیا اور اس کے پاس تعلیم کے مواقع نہیں ملے، اس کی چاہت کے باوجود وہ آگے بڑھ نہیں سکا، تو اس سے کوئی علمی قسم کی آزمائش نہیں لی جائے گی. ایک شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہی نہیں تو اس پر کسی قسم کی اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے اتنا اور اتنا صدقہ کیوں نہیں کیا، یا اس پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا جس کو وہ اٹھا نہ سکے. جتنا اللہ نے جس کو دیا ہے، علم، مال، صحت، وہ ساری چیزیں اس کی ایک بڑی آسان سی مثال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، مثلا ہمارے گھٹنوں کی کوئی تکلیف ہو گئی ہے اور ہم زمین پر گھٹنے رکھ کے سجدہ نہیں کر سکتے، تو ہمارے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ آپ چاہے مریں چاہے جو مرضی کریں، آپ گھٹنے رکھ کے زمین پہ سجدہ کریں. ٹھیک ہے، تو جو بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ ہم پہ ڈالا ہی نہیں ہے، عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی. ٹھیک ہے. اب روزے میں آپ دیکھیں، اگر آپ مریض ہیں، اگر آپ سفر پر ہیں، اگر آپ ایام الحیض میں ہیں، کوئی اور ایسے معاملات ہیں، تو آپ کو کیا کہہ دیا گیا کہ آپ بعد میں رکھ لینا. اچھا، رکھ ہی نہیں سکتے، کوئی ایسا مرض ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو فدیہ دے دینا. تو جو بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے وہ زبردستی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ڈالا نہیں، عبادات کے معاملے میں بھی اور اسی طرح معاملات کے معاملے میں بھی. ٹھیک ہے، آزمائش کے معاملے میں بھی. اور یہ آیت کا یہ حصہ، جیسے پہلے بھی ہم نے اسٹریس مینجمنٹ کی اس میں ورک شاپ میں بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ جب ہمارے اوپر ایک معاملہ آتا ہے، ایک آزمائش آتی ہے، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ امتحان میں پاس نہیں کر سکتا، میں اس کے قابل نہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ تمہیں اس معاملے میں ڈالا ہی نہیں جائے گا جس کو تم پاس نہیں کر سکتے ہو، جس کو تم گو تھرو نہیں کر سکتے ہو، تو اٹ مینز آئی کین ڈو اٹ. تو اب مجھے اپنے وہ سارے چھپے ہوئے پوٹینشیلز باہر نکالنے ہیں، اب مجھے وہ وے آؤٹس ڈھونڈنے ہیں اللہ پر توکل کے ساتھ، جس کے ساتھ میں اس میں سے نکل سکتا ہوں. اب مجھے دیکھنا ہے کہ میرے رب نے مجھے اس سچویشن میں کیوں ڈالا ہے، میری کیا غلطی تھی یا مجھے کیا سیکھنا ہے. سو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ بندے پر ایسا بوجھ لا دے جو وہ اٹھا نہ سکے. ٹھیک بات سمجھ آ گئی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جہاں پر ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت، اللہ کی ہمارے ساتھ محبت
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے العلیم ہونے کی وضاحت کرتا ہے، عبادات اور معاملات کی وضاحت کرتا ہے، وہاں وہ یہ چیز بھی بتاتا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ہمیں یہ چیز بھی ریئلائز کراتی ہے کہ ہمیں ہمارے پوٹینشیلز پتہ نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں ایسی سچویشنز میں ڈالتے ہیں جس سے ہمارا بیسٹ نکل کر باہر آتا ہے. مثلا ایک شخص جو ہوتا ہے وہ دنیاوی طور پر تعلیم حاصل کر رہا ہے، بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ سے بہت دور ہے. اب اس کے اندر یہ نیکی کی انسٹنکٹ موجود ہے، اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی بھی، اس کا یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ جڑ سکتا ہے، وہ دین کے کام بھی کر سکتا ہے اور دین کے کاموں میں بھی ایکسل کر سکتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی ایسا حادثہ لے آتے ہیں، کوئی ایسی مشکل لے آتے ہیں کہ وہ دنیا کو جو ہے وہ چھوڑ کر رب کی طرف رغبت کرتا ہے، اور پھر وہ وہی پوٹینشیل سارا جو وہ دنیا میں لگا رہا تھا وہ دین میں لگاتا ہے. اب وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیتا ہے، کیونکہ جو تقدیر کے مطابق دنیا اس کو ملنی ہے وہ تو اس کو ملنی ہے. تو پہلے وہ صرف اسی کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت سنوار رہا ہے اور دنیا تو اس کو ساتھ ساتھ ملتی ہی رہے گی. ٹھیک، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا میں کیا سیکھا ہم نے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جس بھی سچویشن میں ڈالتے ہیں ہمیں اس میں اس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے کہ میں اس میں سے نکل سکتا ہوں. اللہ نے میرے اندر یہ پوٹینشیل ڈالا ہے، مجھے اللہ کی مدد سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے اس پوٹینشیل کو ڈھونڈنا ہے، مجھے اس کو باہر نکالنا ہے. وہ کہیں صبر بھی ہو سکتا ہے، کہیں وہ شکر بھی ہو سکتا ہے، کہیں وہ ہماری ذہنی استطاعت کو بڑھانے کا طریقہ ہو سکتا ہے، کہیں وہ ہمارے معاملات دوسروں سے درست کرنے کا طریقہ مطلب ایک ہو سکتا ہے، کہیں پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرنا ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جہاں ہم لیک کر رہے ہوتے ہیں، کمی ہو رہی ہوتی ہے ہمارے اندر، وہ ہم اس کمی کو پہچان کے اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی قوت بازو کتنی ہے، لیکن جب وہ ایک جھگڑے میں پڑتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں تو ایسے اور ایسے اپنی قوت کو استعمال کر سکتا ہوں. جب وہ ایک مصیبت میں پڑتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے. جیسے وہ اس کی مثال دی جاتی ہے نا پیوپا کی، بٹر فلائی بننے سے پہلے جو پیوپا کرسالس ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر وہ بڑا سخت سا شیل ہوتا ہے، لیکن وہ جو کیٹرپلر ہوتی ہے اس کے جو ونگز ہوتے ہیں اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اس شیل میں بند رکھتے ہیں تاکہ وہ زور لگائے، اپنے ونگز کو اسٹرانگ کرے اور اس شیل کو توڑ کے باہر نکل آئے. تو مشکلات ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں، ہمارے چھپے ہوئے پوٹینشیل ہمیں شو کرنے کے لیے آتی ہیں. اور رہی بات عبادات کی، تو عبادات جیسے آپ کو بتا دیا کہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ہم کر نہ سکیں. مثلا لوگوں کو فجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ بوجھ نہیں ڈالا جو ہم اٹھا نہ سکے. اٹ مینس کہ کمزوری ہماری اپنی ہے، مسئلہ ہمارا اپنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں فجر پڑھ نہیں سکتی، ہاں میں مسئلہ کہاں کر رہی ہوں، مجھے وہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ کہاں ہے. میں رات کو دیر سے سو رہی ہوں، یا یہ کہ مجھے نماز کی پرواہ نہیں ہے، یا اور جو بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. اسی طرح حج کی جو ساری جو اس کے مناسک ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، صدقات دینا، ہر چیز ہم کر سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو ہم اٹھا نہ سکیں. لہا ما کسبت، تو اسی کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی، وعلیہا مکتسبت، اور اسی کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی. یہاں پر کسبہ دو افعال کے ساتھ آیا ہے، ایک کسبہ یکسبو میں آیا ہے اور ایک اکتسبہ یکتسبو میں آیا ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. اور کسبت میں اس کو یعنی اس نے جو کمائی کی، اور کسب ہم نے پڑھا تھا کہ کون سی کمائی ہوتی ہے جو کسی خاص نفع کے لیے کی جاتی ہے، نفع کی امید رکھ کے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو نفع کی امید رکھنے کے ساتھ جو کام کیا گیا، چاہے وہ نیکی کا ہے چاہے برائی کا ہے، بہرحال وہ اس کا خود ذمہ دار ہے. نیکی کرے گا تو اس کا اجر پائے گا، برائی کرے گا تو اس کی سزا پائے گا. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی شکر ادا کرے گا تو اس کا یہ شکر کرنا اس کے اپنے لیے ہے، اس کو خود کو ہی فائدہ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، لہا ما کسبت،
اسی کے لیے ہے جو اس نے کام کیا. اگر وہ شکر کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اس کے ثمرات اسی کو ملیں گے. اور پھر ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، تو جو کوئی کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ تو غنی حمید ہے. اللہ تعالیٰ کو تو نہ اس کا شکر کرنا فائدہ دیتا ہے، نہ اس کی ناشکری کرنا نقصان دیتا ہے. اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے. تو یہ بندے کے اپنے لیے ہے جو بھی وہ کمائی کرتا ہے. اور یہ بدلہ پھر ملے گا کیسا، یہ بدلہ دیا کیسے جائے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر وہ نیکی کوئی کرتا ہے تو ذرے برابر نیکی بھی پالے گا، وہاں پر اللہ کے پاس دیکھ لے گا اس کو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر وہ ذرے برابر برائی بھی کرتا ہے، خرابی بھی کرتا ہے، تو بھی وہ اس کو دیکھ لے گا. تو نیکی کریں یا برائی کریں، دونوں چیزیں جو ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہمیں خود برداشت کرنا ہے، اس کو کوئی اور نہیں کرے گا. کوئی بھی کسی کی جگہ جو ہے وہ نہ تو فائدہ دیا جائے گا اور نہ ہی کوئی کسی کی جگہ پر نقصان دیا جائے گا. جس نے جو کمائی کی ہے وہ وہی اس کو بھگتے گا. وہ کیا کہتے ہیں، جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے. جیسے قرآن کی میں آتا نا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تو کوئی بھی کسی کو فائدہ نہیں دے گا اس سے، نہ تمہارے ارحام بہن بھائی، نہ تمہاری اولادیں، قیامت کے دن کوئی بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 3. اللہ تعالیٰ تمہارے بیچ میں سب کو الگ الگ کر دے گا، سب کے بیچ میں فیصلہ کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. تو جو بھی کوئی کمائی کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا. پھر اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے کل نفس بما کسبت رہینا. ٹھیک ہے، کل نفس بما کسبت رہینا، ہر نفس اپنی کمائی کے بدلے رہن رکھ دی گئی ہے. ہماری جان اللہ کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے، اس کو چھڑانا، اس کے لیے جنت حاصل کرنا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، کمائی کرنی پڑتی ہے. کیا کمانا پڑے گا، نیکیاں کمانی پڑیں گی. اور اگر ہم بدیاں کماتے تو پھر ہماری رہائی جہنم سے نہیں بلکہ جنت ہم پہ بین کر کے جہنم میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس نفس کو ڈال دیا جائے گا. ہر ایک کی جان اللہ کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے اس کے عمل کے بدلے میں. اور اسی طرح آتا ہے وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور نہیں کماتی کوئی بھی جان مگر یہ کہ وہ اسی پر ہے، یعنی اس کا جو خمیازہ ہے وہ خود ہی بھگتے گا. قیامت کے دن ہر ایک، حتیٰ کہ ماں اپنے بیٹے سے اور باپ اپنے بیٹے سے بے نیاز ہو جائے گا. اس کے بعد پھر دعا سکھائی جا رہی ہے. جب عمل اس حد تک ہے اور جب بدلہ اس حد تک ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی اور ذرہ برابر بھی برائی جو ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ آگے ہمیں خود ہی دعا بھی سکھا رہے ہیں. اور وہ کیا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے ہمارے رب نہ تو ہم سے مواخذہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کریں. اگر ہم بھول جائیں تو یہ دعا جو ہے یہ صرف احساس ذمہ داری رکھنے والا شخص ہی کر سکتا ہے. پچھلے پورے کانٹیکسٹ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، تو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ جب اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ سب اس کی ذمہ داریاں ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنا، عبادات کو بجا لانا، معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور پھر جو کچھ وہ کرے گا اس کا بدلہ بھی پائے گا. تو پھر وہ اپنی عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کیونکہ انسان جو ہے وہ بہرحال کوشش کے باوجود بھی جو ہے کمی سے بچ نہیں سکتا، حق ادا نہیں کر سکتا. اگر ہم اللہ ہی کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہم پر احسانات ہیں، جو بن مانگے اس نے ہمیں دے رکھا ہے اور جو ہمارے مانگنے پر بھی وہ دیتا ہے. اگر ہم ہر سانس کے ساتھ بھی ایک دفعہ اندر کھینچتے ہوئے اور باہر نکالتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، تب بھی ہم اس
کا حق ادا نہیں کر سکتے اور عبادات کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. جو عبادت کی روح ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ نماز ہی کو لے لیں, پورا شعور بھی رکھنے کے باوجود کہ نماز جو ہے وہ ایک فریضہ ہے اور اس کے اندر خشوع و خضوع ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے, پھر بھی ہماری نمازوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی یا کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. ہم بھول جاتے ہیں, ہمارا جو باطنی خشوع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, یا بعض اوقات جو ہے وہ سجدے کرنے میں یا رکوع کرنے میں ہم کوئی تیزی کر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے اعمال پر یہ نہیں سمجھتا کہ وہ بہت پرفیکٹ کر رہا ہے, بلکہ وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے اپنی بھول چوک کی, اپنی خطاؤں کی معافی جو ہے وہ طلب کرتا رہتا ہے. اور آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے فرمایا نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تو بخاری میں روایت ہے کہ جب بھول کے نماز نہ پڑھی تو جس وقت یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کام آپ بہت اچھے نمازی ہوتے ہیں, جو ہیبیچول ہیں نماز چھوڑنے کے ان کی بات نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے, بھول کے نماز جو ہیبیچول ہے اس کو تو عادت ہی نہیں نماز پڑھنے کی, اس نے تو عادتاً چھوڑ رکھی ہے, وہ بھول چک تو نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنا سٹریس ہوتا ہے ورک کا کہ آپ کو پتا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے میں نے, ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے اینڈ ٹائم پر آپ کوئی ایسا وہ ڈاکیومنٹ بنانے بیٹھے ہیں یا کوئی ایسا شخص آ گیا, کوئی ایسی بات ہو گئی, کچھ ایسا آپ اتنا اس میں منہمک ہوئے کہ نماز کا وقت ہی نکل گیا اور آپ بھول گئے نماز. اور ایسی آفتیں لوگوں پر آتی بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ ایسی کرائسس اور ایسی جگہ بھی ہیں جہاں انسان اس قدر مشغول ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اس کو احساس ہی نہیں ہوتا نماز کا وقت ختم ہو گیا. تو پھر کیا ہے, بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جب یاد آ جائے تو اس وقت پڑھ لو. اسی طرح فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جو اگر سویا رہ گیا, ہیبیچول نہیں, جس کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ سویا ہی رہتا ہے, نماز چھوڑ دیتا ہے, بلکہ وہ شخص جو کسی وجہ سے سویا رہ گیا ہے اور نماز نہیں پڑھ سکا تو ظہر سے پہلے پہلے, زوال سے پہلے پہلے وہ اپنی فجر کی نماز پڑھ لے. یعنی جیسے ہی اٹھا ہے اور وہ جو ہے سورج نکلنے کا وقت جو ہے وہ نکالنے کے بعد وہ نماز پڑھ لے تو اس کی ادا ہو جائے گی, اس کی قضا نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اس نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی, یا وہ ہیبیچول نہیں تھا کہ بس روز ہی پڑا رہتا ہے سویا ہوا. تو اگر کبھی فجر کی چھوٹ جائے نماز اس طرح سے تو اس کو ادا کر لینا چاہیے. اس میں آپ پھر سنتیں بھی پڑھتے ہیں اور فرائض بھی پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح مفہوم ہے ایک حدیث کا, مسلم کی روایت ہے کہ جس نے بھول کر روزے میں کھا لیا تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ مکمل کر دے, کیونکہ اللہ نے جو اس کو کھلانا تھا وہ کھلا دیا, جو پلانا تھا پلا دیا, تو اب اس نے جان بوجھ کے تو نہیں کھایا نا. تو جو بھول چوک سے غلطی ہو جاتی ہے اسلام میں اس پر پکڑ نہیں ہے, لیکن یہاں پر جو مومن ہے اس کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ وہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمارا مواخذہ نہ کرے. اب آپ دیکھیں کہ بے شک بھول کر ہی غلطی کمی ہوئی ہے عمل میں, لیکن ہو تو گئی ہے نا, کمی تو ہو گئی نا, تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہماری پکڑ نہ کریں اور ہمارے اجر میں کمی نہ ہو. پھر اسی طرح خطا جو ہے, جیسے خطا میں کیا کیا آ جاتا ہے, بلا ارادہ کوئی کام کرنا, پھر لا علمی میں کوئی کام کر دینا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا نہیں ہے, یہ اس عمل کو ایسے نہیں بلکہ ایسے کرنا تھا, رائٹ. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایک چیز کا, علم کے بغیر کر دیا, جیسے نماز کے بارے میں آتا ہے نا کہ اگر آپ کو قبلے کی سمت کی آپ نے پوری کوشش کر لی لیکن آپ کو نہیں معلوم پڑ سکا اور آپ نے جو ہے لا علمی میں کسی دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز ادا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو لا علمی میں جو کی گئی خطا میں لا علمی بھی شامل ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے اٹھا لیا گیا خطا, نسیان اور جس پر وہ مجبور کیا جائے, یعنی ایسے اعمال جو خطا میں کر دیے, بھول چوک میں کر دیے, بھول گیا انسان کرنا اس کو, یا پھر یہ کہ اس کو کسی نے مجبور کر دیا, اس کو جان کا خطرہ تھا یا بھوک میں جیسے موت کا خطرہ تھا, تو وہ اس نے کوئی کام کیا تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, اے ہمارے رب نہ تو ہم پر ڈال ایسا بوجھ جیسا کہ ڈالا تو نے اسے
ان پر جو ہم سے پہلے تھے، یعنی ہم سے پہلے کی جو امتیں ہیں ان پر جو بوجھ ڈالے گئے، ان پر جو سختیاں تھیں ان کی عبادات میں، ان کے معاملات میں، وہ ہمارے ساتھ نہ، ہمیں وہ حکم نہ دیا جائے۔ اور اس کی مثال دیکھیں، جیسے یہود جو ہیں ان کو ہفتے کے دن کے بارے میں ان پر کیا پابندی تھی کہ انہوں نے اس دن کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں پھر جمعہ کے دن جو ہمارے لیے عبادت کا دن مطلب ایک اہم دن مخصوص کیا گیا ہے، اور اس میں ایک اضافی عبادت ہوتی ہے نماز جمعہ کی، تو اس میں بھی ہمیں اس طرح نہیں پابند کیا گیا، بلکہ ہمیں کیا کہا گیا کہ جب نماز پڑھ چکو تو پھر پھیل جاؤ، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، ہاں اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے رہو۔ تو ایسا بوجھ ہم پہ اللہ تعالیٰ نہ ڈالیں جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہود ہی میں بنی اسرائیل نے جب شرک کیا، بچڑے کی پوجا کی، تو ان کی معافی کے لیے کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن ہمیں اس طرح کی کسی بھی شرک کے اوپر قتل کا حکم نہیں ہے امت مسلمہ کو، بلکہ استغفار کرنے کا حکم ہے۔ پھر اسی طرح ان میں یہود میں ایک یہ بھی کانسیپٹ تھا، یہ بھی ان کی تعلیمات میں سے تھا کہ جو کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو پھر اس کو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اتنا حصہ کاٹنا پڑتا تھا۔ تو یہ بھی کتنا مشکل ہے کہ کپڑے کو آپ اس طرح بچائیں، اور پہلے دور میں اتنے کپڑے تو ہوتے نہیں تھے کہ کاٹ کاٹ کے پھینکتے جائیں، تو کس طرح بچا کے رکھیں کہ وہ ناپاک نہ ہو۔ تو کافی مشکل چیزیں ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی کہ جس طرح سے پہلے لوگوں پر جو ہے وہ احکامات ڈالے گئے، ہم پر وہ نہ ڈالے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ ہم سے پہلے جو مومن تھے وہ جس طرح آزمائے گئے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، جب ایک صحابی نے یہ کہا کہ شکایت کی مکی دور میں کہ ہم پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابھی تو تم پر وہ وقت آئے نہیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے مومن تھے ان کو آرے سے چیرا گیا، ان کے جسم میں لوہے کی کنگیاں ڈال کے ان کے جو ہے وہ جسم جو ہے ان کو کاٹ دیا گیا۔ تو جس طرح پہلے لوگ آزمائے گئے، جیسے اصحاب بروج کی مثال ہے، ان کو ان کے ایمان کے لیے کس طرح ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ آگ کی خندقوں میں کود جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر ایسی آزمائش نہ ڈالیں جیسی ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالی گئی۔ ربنا ولا تحملنا، اور اے ہمارے رب نہ آپ ہمیں اٹھوائیے، ما لا طاقت لنا بھی، وہ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، جس کی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، تو وہ آپ ہم پہ نہ ڈالیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دین پر جب چلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جب دین کی کسی رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر وہ بوجھ نہیں نہ ڈالا جو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ تو اس گلٹ سے نکالنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ اگر ہم سہولت استعمال کرتے ہیں جو دین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ بوجھ نہیں ڈال رہے جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اور خاص طور پر پھر دعا جب ہم خود بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیں جو اس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، تو اس سے انسان مزید اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے کسی سہولت کا فائدہ اٹھایا بھی ہے جو دین کے اندر دی گئی ہے تو اس سے میرے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سہولت خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا ہم پر، اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے، تو ہم اس سہولت کو استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ روزے کی قضا ہے یا فدیہ ہے یا نماز میں قصر کرنا ہے یا پھر تیمم کرنا ہے بعض صورتحال میں، اور اس طرح یہ ساری چیزیں۔ واعف عنا، اور پھر کیا ہے، پھر بھی ہم جو بھی غلطی کر بیٹھے ہیں، جو بھی کمی بیشی ہوگی، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا کہ ہم حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے نا اللہ تعالیٰ کا، اور بندوں کے معاملے میں بھی ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، بہرحال ہم بھی انسان ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے خاص طور پہ ماں باپ کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ آپ بہت بھی ان کا ادب بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں دوسرے بندے کا ایسا رویہ ہوتا ہے یا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، زچ ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے یا اس کے رویے میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہے،
واعف عنا، اور درگزر فرما ہم سے. اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرما. عفو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا. ٹھیک ہے. ایک چیز ہے غفرا. غفرا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے جو آگے آ رہا ہے وغفر لنا. ٹھیک ہے. غفرا کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا کسی چیز کا، اور عفو کا مطلب ہوتا ہے بالکل مٹا دینا. ٹھیک ہے. یعنی جو بھی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوئی بھی ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، ہمارے نامہ اعمال سے اس چیز کو مٹا دیں. ٹھیک ہے. وغفر لنا، اور ہمیں ہماری بخشش کر دیں، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں ہمیں ہمارے وہ گناہ جو ہیں، ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ ایکسپوز ہوں. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں. مولا جو ہے اس کا روٹ ولی ہے. ٹھیک ہے. ولی سے یہ لفظ نکلا ہے، اور مولا کا مطلب ہوتا ہے مالک، دوست، مرجع، جس کی طرف مشکلات میں رجوع کیا جائے. تو ساری کی ساری ڈسکرپشن کے بعد دل سے جب ہم یہ کہتے ہیں انت مولانا، جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، ان کی زندگی کی ساری مشکلات اور پھر ان کی زندگی میں آنے والی جو ایک مثبت تبدیلی تھی، جو ان کو رتبہ ملا تھا، اور جو ان کی سچائی ثابت ہوئی تھی، اور جو ان کو فتح ملی تھی ان کے بھائیوں پر اور ساری سینیریو میں، تو وہ کیا کہتے؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. جب یہ سب تھے میرے ساتھ نہیں تھے، میرے والدین، میرے بھائی میرے ساتھ نہیں تھے، بلکہ بھائی میرے دشمن تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ ہی میرے مرجع تھے، آپ ہی کی طرف میں رجوع کرتا تھا. تب بھی آپ ہی میرے دوست تھے، تب بھی آپ ہی میرے مالک تھے. اور اب جب یہ سب آ گئے ہیں، یہ سب میرے ساتھ مل بیٹھے ہیں، ان کی محبت بھی ہے، ان کا تعاون بھی ہے، ان کی مدد بھی ہے، تب بھی میرا بھروسہ صرف آپ پر ہے. آپ ہی میرے دوست ہیں، آپ ہی میرے مالک ہیں، آپ ہی میرے مرجع ہیں، آپ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. اور یہی بات یہاں پر ہے. تمام فرما برداریوں کے ساتھ، تمام مشکلات میں سے گو تھرو کرنے کے ساتھ، اس میں جو بھی ہمارے ساتھ تھا، جو ہمارے ساتھ نہیں تھا، جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوا، انت مولانا، آپ ہی میرے دوست ہیں، صرف آپ ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، صرف آپ ہی کی طرف میں دیکھتا ہوں. فانصرنا، تو آپ فتح دیجئے، بس آپ مدد فرما دیجئے ہماری. جب ہیں ہی صرف آپ، جب آپ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے سب کچھ، جب آپ ہی نے پیشانی کے بالوں سے ہر ایک کو تھام رکھا ہے، جب آپ ہی کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں، جب آپ ہی کی ملکیت میں زمین اور آسمان ہے اور جو کچھ اس میں ہے، جب آپ ہی صاحب قدرت ہیں اور ہم صرف آپ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر آپ ہی ہماری مدد کیجیے. علی القوم الکافرین، کافروں پر. یاد رکھیے اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، وہ کرنا ہے، لیکن جیسے سورہ کہف میں بھی آتا ہے نا ذوالقرنین کے لیے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس نے اسباب اختیار کیے. تو اسباب اختیار تو کرنے ہیں، اسباب اکٹھے تو کرنے ہیں، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا. نظر مسبب الاسباب پہ رکھنی ہے، کیونکہ اسباب کام کرتے بھی ہیں اور کام نہیں بھی کرتے. ان کے لیے حالات موافق ہوگی تو اسباب کام کریں گے، حالات موافق نہیں ہوں گے تو اسباب کام نہیں کریں گے. لیکن نظر جب مسبب الاسباب پر ہوگی تو پھر وہ جب یہ اسباب کام نہیں کرے نا، تو وہ اپنی مدد ایسے جنود کے ذریعے آپ کی کرے گا کہ جو آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتے. جیسے غزوہ احزاب میں ہوئی تھی، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جب غار ثور میں تھی تب ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ان جنود کے ذریعے کی جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے، نظر بھی نہیں آتے، جیسے غزوہ بدر میں اللہ نے مدد کی. تو
انت مولانا. آپ کسی بھی حال میں ہوتے ہیں، ہم کسی بھی حال میں ہوتے ہیں، ہم خوش ہیں، ہم غمزدہ ہیں، ہم مشکل میں ہیں، ہم آسانی میں ہیں، ہم اپنے پیاروں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، ہمارے پیارے ہم سے دور ہو گئے ہیں. انت مولانا. اصل دوست تو وہ ہے، اصل دوست تو وہ ہے، اصل ولی تو وہ ہے. اور وہ کیسا ولی ہے؟ پھر ہر ایک آپ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے شوہر، آپ کے بچے، ہر ایک آپ کو چھوڑ سکتا ہے، خود یا مجبور ہو کر، یا موت اس کو آپ سے الگ کر سکتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے دوست ہے، وہ کیسے عروۃ الوثقیٰ ہے، جنہوں نے کبھی بھی نہیں ٹوٹنا. وہ الحی القیوم ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہی تو ہے، وہی تو اصل حقیقت ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل حقیقت صرف اللہ ہے، باقی سب شراب ہے، باقی سب فنا ہو جانے والا ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، اور باقی رہ جانے والی کیا ہے؟ وہی اب کا کمپلیٹ کریں اس آیت کو. سورہ رحمان کی آیت ہے. بارہ بولے جو ربک ذو جلالی والاکرام. ٹھیک ہے، اور صرف اللہ کا چہرہ باقی رہ جانے والا، صرف وہی تو ہے جو باقی رہ جائے گا. تو اسی کو اپنا مولا بنائیں، اسی کو اپنا مشکل کشا بنائیں، اسی کو اپنا دستگیر بنائیں، اسی پر بھروسہ کریں اور اسی کی طرف دیکھیں، اور اس عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیں. لن انفصام لہا، جس نے کبھی نہیں ٹوٹنی. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے سورہ بقرہ مکمل کر لی. ایک کوئک ریویو آپ کو دے رہی ہوں، آپ کے وہ لینے سے پہلے ریفلیکشنز، اور آپ اپنی باقی لوگوں کو انوائٹ کر لیں، اپنے فرینڈز فیملی میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ریفلیکشن سن کے ہی کسی کو دل جو ہے وہ قرآن کی علم کی طرف راغب ہو. سورہ بقرہ جو ہے، اس کو جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ اس کو فسطاط القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا خیمہ جو سب کو ڈھانپ لے. اسی طرح اسے سنام القرآن بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی کوہان، سب سے اونچا حصہ. کیوں کہا گیا؟ اب جب آپ نے سورہ بقرہ پڑھ لی ہے ساری، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، آغاز میں بتائی تھی، تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورہ بقرہ جو ہے اس میں عقائد، ایمانیات اور اعمال، ٹھیک ہے، یہ سب کے سب جو ہیں سم اپ کر دیے گئے ہیں. اس لیے اس کو قرآن کی سنام القرآن بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ پرومیننٹ حصہ ہے قرآن کی تعلیمات کا. پھر یہ کہ اعمال کی جہاں بات ہوئی ہے تو کیا کیا ہم نے اس کے اندر سیکھا ہے؟ نماز کے بارے میں، روزے کے احکامات سیکھے ہم نے، اس میں حج کے احکامات سیکھے. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں پڑھا، اور پھر ہم نے اس میں حقوق العباد کے بارے میں پڑھا، والدین، رشتہ داروں، مساکین، فقراء اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں. پھر ہم نے اس کے اندر رزق حلال کے بارے میں پڑھا، اکل الحلال یعنی حلال کھانے کے بارے میں، جس میں حرمت شراب بھی پڑھی ہم نے، اور دیگر جو کھانے میں حرام ہیں چیزیں، سور کا گوشت وغیرہ، اس کے بارے میں بھی پڑھا. پھر سود کے بارے میں بھی پڑھا. پھر اسی طرح ہم نے اس میں آئلی قوانین پڑھے. آئلی قوانین میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ نکاح، مہر، طلاق اور رضاعت کے قوانین. پھر اس میں ہم نے قصاص کے بارے میں پڑھا، قتل کے بارے میں، اور مالی قوانین بھی پڑھے. پھر پچھلی امت کے تذکرے کے ساتھ بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط ہونے کا پر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس پر جو ہے ہمیں اس کا احساس دلایا، وہ ہمیں سکھایا. پھر اسی طرح نیکی کا جامع تصور اس میں ہم نے سیکھا کہ نیکی جو ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ والی جو آیت بر ہے، اس میں ہم نے پڑھا کہ خود ساختہ نیکیاں نیکی نہیں ہوتی، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو نیکی قرار دیا اور جس میں ایمان باللہ اور یا آخرت پر اور کتاب پر اور رسولوں پر ایمان ہے، اور پھر دیگر جو حقوق العباد ہیں وہ سب جو ہیں وہ
نیکیاں ہیں. اور جس طرح قرآن کریم کا آغاز ہم نے سورہ فاتحہ سے کیا تھا اور سورہ بقرہ میں پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کیا، ہمارا ہاتھ پکڑ لیا کہ دیکھو یہ ہے صراط مستقیم، یہ دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ایمانیات، یہ عقائد ہے، یہ اعمال ہیں. یہ اعمال میں ساری تفصیل ہے، چاہے وہ انفرادی معاملات ہیں، شوہر اور بیوی کے معاملات ہیں، چاہے وہ معاشرتی معاملات ہیں، چاہے وہ مالی معاملات ہیں، یہ وہ سارے معاملات ہیں، چاہے وہ قصاص ہے، چاہے وہ دیت ہے، یا وہ قسم ہے، یا کچھ اور ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سم اپ کرنے کے بعد اس راستے پر چلاتے چلاتے پھر جب اختتام سورت پر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی کہ ان سارے کاموں پر آپ عمل کر نہیں سکتے until unless اس طرح کا آپ کا ایمان ہوگا. آخری جو 2 آیات ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو ایمان اختیار کرنا ہے، سیکھنا ہے، اس طرح آپ کو سننا ہے، اس طرح آپ کو اطاعت کرنی ہے، اور آپ یہ سب کچھ کر نہیں سکتے until unless کہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو. اور یہ کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی مانگتے رہیں. اور یہ کہ کوئی اور ہو نہیں سکتا سوائے اللہ کے جو ہمارے لیے مددگار ہو، جو ہمارے لیے کافروں پر فتح دے. اور کافروں پر فتح جو ہے وہ 2 طرح سے ہے. ایک تو ظاہری جو قتال میں فتح ہے، جنگ میں فتح ہے، ٹھیک ہے، اور ایک پھر مجادلے میں فتح ہے. مجادلہ کیا ہوتا ہے؟ جو بحث ہے ان کے ساتھ. جیسے آپ دیکھیں کہ آج بھی بہت ساری دفعہ جیسے ہوتا ہے کہ آپ جب سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں تو ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا کرسچن ہوتے ہیں یا دوسرے کسی ریلیجن سے، تو وہ آپ کے ریلیجن کے بارے میں سوال کرتے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری مدد فرمائیں کافروں پر، یعنی ہمیں وہ تمام لاجکس اور وہ تمام دلائل سجھا دیں، سمجھا دیں، یا جو ہمیں یاد ہیں وہ ہم بھولیں نہیں بلکہ آسان طریقے سے دوسرے تک پہنچا سکے. تو ہر طرح سے کافروں کے اوپر کامیابی کس سے کیسے ہو سکتی ہے؟ صرف اللہ کی مدد سے ہو سکتی ہے. چاہے وہ آپ کسی بحث میں کامیابی سمجھ لیجیے، چاہے وہ میدان جنگ میں کامیابی سمجھ لیجیے، چاہے وہ آپ کی اکنامک جو فورم ہے اس پر کامیابی ہے، کہیں پر بھی کافروں پر کامیابی صرف اللہ کی مدد سے ہوگی. اور اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، ٹھیک ہے. جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کو دوست بناتے ہیں، وہ ہمارا دوست بن جاتا ہے. ہم جب اپنے ایمان کو پختہ کرتے ہیں تو یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ پھر ہر اندھیرے میں سے آپ کو روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح ہم نے شوق سے اس کو پڑھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس سے کہیں زیادہ شوق سے اور ہمت اور استقامت سے ہم سورہ بقرہ پر عمل بھی کریں، تاکہ شیاطین کو ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں رکھنے نہ ملیں کہ وہ آ کر ہمارے بیچ میں کوئی خرابی پیدا کریں. الحمدللہ. اور